یو کے میں موجود پاکستانیوں سے سندھ میں 400 بے گھر افراد کو چھت فراہم کرنے کے منصوبے میں تعاون کی اپیل کی گئی ہے۔ دین ٹرسٹ کے زیر اہتمام جاری اس فلاحی منصوبے کے لیے اوورسیز پاکستانیوں سے امداد حاصل کرنے کی غرض سے یو کے میں فنڈ ریزنگ شوز کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں پاکستان کے معروف گلوکار رحیم شاہ سمیت انڈسٹری کی دیگر شخصیات بھی شرکت کریں گی۔ اس حوالے سے دین ٹرسٹ کے چیئرمین محمد علی نے رحیم شاہ کے ہمراہ مشرقی لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ دین ٹرسٹ پاکستان میں پہلے ہی کئی فلاحی منصوبے مکمل کر چکا ہے، تاہم 400 گھروں کی تعمیر کا یہ منصوبہ اوورسیز پاکستانیوں کے تعاون کے بغیر مکمل ہوتا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران رحیم شاہ اور محمد علی کا کہنا تھا کہ مخیر حضرات آگے بڑھیں اور اس کار خیر میں حصہ لیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر میں نے عیدی کے بعد کسی کو دیکھا ہے تو یہ محمد علی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی تھیوریٹیکلی اپنا گھر لندن کا انگلینڈ کا بھیج دے اور شروع کرا ہے تو پھر تو چیریٹی یہی ہوئی نا۔ تو میں اس کی وجہ سے جب تک یہ ہے میں دین ٹرسٹ کے ساتھ ہوں، جب یہ نہیں ہے میرا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ۔ بات رہی ابھی پروجیکٹ کی، جو 400 گھر بن رہے ہیں، 400 گھر آپ سب بہتر جانتے ہیں، آپ صحافی حضرات، کے انٹیریئر سندھ کا کیا حال ہے، جب سے پاکستان بنا ہے کیا حال ہے وہاں کا۔ سب سے پہلے تو جو قدرتی وہاں پر یہ جو گرمی پڑتی ہے، ابھی بھی جائیں تو 50-51 ٹمپریچر ہوگا وہاں پر، اور جن لوگوں کو یہ 100 خاندان جو شفٹ ہوئے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی ایک شخص جا کے وہاں پر ایک بار دیکھ کے آ جائے کہ میں یہ فریاد کیوں کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں۔ ان کو گھر ان کے پاس اپنا تھا نہیں، اب ان کو سولر سسٹم بھی لگا کے دیا ہوا ہے، اور ایک خوبصورت سی ایک سوسائٹی بنی ہوئی ہے میر پور خاص، اور اس کے اندر گاؤں کا نام ہے ڈگری، جو ڈگری کی شوگر ملے اس کی بیک کے اوپر یہ زمین ہے۔ تو میں خود بھی جاتا ہوں وہاں پر، بلکہ ابھی بھی ہم 50 گھر جو دے کے آئے تو میں خود ان کو چابی دے کے آیا ہوں، بچیوں کو دے کے آیا ہوں وہاں کی ان کو۔ تو آپ لوگوں کو بلانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ جو علی کہہ رہا ہے، اس بیچارے کو اگر سننا ہوتا تو اس کو 20 سال پہلے کوئی سن لیتا، لیکن آپ لوگوں کے بغیر مشکل ہے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ان کی فریاد سنانا۔ جو لوگ دینا چاہتے ہیں ان غریبوں کو گھر دینا چاہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ دہائیوں سے وہ غلام رہے ہیں، گھر نہیں ہے تو غلام ہی ہو گئے نا، کسی کے یہاں ہی رہتے ہوں گے جھونپڑی میں۔ بیسیکلی ہم سندھ میں کچھ عرصے سے ایک ولیج بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ولیج جو 400 گھر کا ایک پروجیکٹ ہے، جس میں سے 100 گھر بن چکے ہیں اور 100 گھر میں فیملیز رہ رہی ہیں الحمدللہ، اور 50 گھر ابھی بن رہے ہیں۔ تو اس ولیج کے لیے اور چیزیں بھی ہم نے بنانی ہیں، تاکہ یہ جو غریب لوگ ہیں جو جھونپڑیوں میں رہتے تھے، ان کے لیے ہم بنا رہے ہیں، جن کے پاس کوئی زمین یا کوئی گھر نہیں تھا، اور یہ در بدر ہوتے تھے، کبھی اس جگہ رہتے کبھی اس جگہ رہتے، تو اس طرح زندگی گزر رہی تھی۔ تو یہ خود جنریشن سے ایجوکیشن لینا ان کے لیے مطلب ایک بہت لکشری تھی، کیونکہ یہ کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ، تو کئی ایک جگہ پہ ٹکتے نہیں تھے کیونکہ معاشی حالات کی وجہ سے۔ تو اب ان کو ہم نے انشاءاللہ ایک جگہ پہ ایک ولیج میں ہم ان کو ہاؤس کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ ان کی جو لائف ہے تو اس سے تبدیل ہو جائے، تھوڑا سا یہ جو سینچری سے چل رہا ہے ان کا معاملات، یہ اب اس میں چینجنگ آئے، تاکہ اب ان کے جو بچے ہیں ان کی پرورش اچھی طریقے سے ہو، اور جو بڑے ہیں ان کو جاب ایک ہی جگہ پہ ملے، مطلب ایک ہی جگہ سے وہ رہیں اور اپنی جنریشن کو آگے لے کے جائیں۔ تو اس کے لیے ایک اسکول ہم نے بنانا ہے، جو 500 بچوں کا ایک ماڈل اسکول ہے، جس کی مینجمنٹ ایک بورڈ کرے گی، جس میں امریکہ سے، یو کے سے اور پاکستان سے پروفیسر قسم کے لوگ اس میں شامل ہیں۔ مونٹیسوری اسکول کی جو ٹیچنگ ہے وہ بھی لائیں گے، مطلب ایک ماڈل سلیبس بنے گا جو ان بچوں کو ان کے لیے اچھا ہوگا اور پاکستان کے لیے اچھا ہوگا۔ بیسیکلی ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کوئی اچھی تبدیلی آئے، تو تبدیلی ایسی آئے گی کہ کچھ اچھی جنریشن آئے جو پاکستان کے لیے سوچے، اسلام کے لیے سوچے، مسلمانوں کے لیے سوچے اور انسانیت کے لیے سوچے، اور جہاں بھی جائے مطلب جس طرح ہمیں ہونا چاہیے اس طرح مطلب وہ اپنے آپ کو پیش کرے اور مدد کرے۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے ایک ٹور رکھا ہے، جس میں رحیم بھائی ہوں گے اور بھی ایکٹرز آ رہے ہیں پاکستان سے، احمد علی اکبر، بلبلے سے مومو، ایاز خان بھائی اور ارشد محمود صاحب، یہ کافی مطلب فیمس شخصیات ہے۔ رحیم بھائی لیڈ کریں گے اس ٹور کو انشاءاللہ۔